اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین اکرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ بہلول دانا اور خلیفہ ہارون الرشید اور اس کی بیوی ملکہ زبیدہ کا کیا واقعہ ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی موضوع کے اوپر مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں اور نئے آنے والے دوست چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین اکرامی، بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ بہلول دانا 5ویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک دنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے تھے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول دانا نے ہارون الرشید کو جو نصیحتیں کی، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا، اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ بہلول دانا کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے۔ ایک دن بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کے ڈھیرے بنا رہے تھے، اور ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے غلاموں کے ساتھ بڑے انہماک کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کے ڈھیرے بناتے اور پھر خود ہی اسے توڑ دیتے۔ ملکہ زبیدہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ محل سے اتر کر دریائے دجلہ کے کنارے آ گئی اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو تم فروخت کرو گے؟ بہلول دانا نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا ہی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درم۔ بعض لوگوں نے 1 درم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ خلیفہ نے یہ واقعہ سنتے ہی مذاق میں ٹال دیا، لیکن رات کو ہارون الرشید نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی موجود تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے بٹھایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے کے بعد یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول دانا کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ گیا۔ بہلول ایک جگہ پر بیٹھا اسی طرح مکان بنا رہا تھا۔ ہارون الرشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول دانا نے کہا، ہاں کیوں نہیں بیچوں گا، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون الرشید نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 30 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا، خلیفہ، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں، لیکن مجھے ایک محل دے دے۔
جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔